الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أما بعد فقد قال ربنا جل وعلا
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا ارشاد مبارک ہے، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت، در حقیقت اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ تم سے اے اہل بیت ہر قسم کی گندگی غلاظت کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں مکمل طور پر پاک صاف رکھے۔ اللہ کے پیارے نبی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اللہ نے جو مقام آپ کو عطا کیا وہ کسی اور کو نہیں مل سکا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت، شان، قدر و منزلت، اس پر یقین ایمان رکھنا ہر مسلمان کے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ازحد ضروری ہے کہ جو شخص آپ کے ساتھ اس وجہ سے محبت کرتا ہے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ نے آپ کو بہت بلند مقام عطا کیا ہے۔ آپ جیسا کائنات میں اللہ نے نہ آج تک کسی کو بنایا، نہ قیامت تک کوئی بنے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جس چیز کی نسبت تعلق آپ کے ساتھ ہو گیا، جڑ گیا، اس کا بھی خیال کرنا ہے، اس کا بھی ادب، احترام ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ محبت اپنے دل میں رکھنی ہے، اس کا بھی ادب اور احترام ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر جو کتاب اتری، اس کتاب کو ساری کتابوں سے زیادہ فضیلت اور اہمیت حاصل ہے، اور اس کے اس ادب کو، احترام کو، عظمت و شان کو ہمیشہ دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اسی طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق بنا وہ آپ کے اہل بیت ہیں، وہ آپ کے صحابہ ہیں، سب کی دل کے اندر محبت رکھنا، یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے نام حکم بھی ہے اور ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ افراط و تفرید کا بندہ شکار ہو جائے، کسی ایک کی دل میں محبت رکھ کر دوسرے سے کسی بھی وجہ سے کوئی نفرت شروع کر دے، کسی کا مرتبہ درجہ کم کر دے، کسی کا درجہ مقام بہت بڑھا دے، یہ ساری کی ساری چیزیں اور باتیں نظریات اعتدال کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اہل السنت والجماعہ یعنی سنت پر چلنے والے لوگ اور صحابہ کرام جیسی عظیم الشان جماعت کو فالو کرنے والے لوگ وہ ہمیشہ اعتدال کی راہ پر چلتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں ان کے ساتھ محبت اس لحاظ سے کہ آپ کے اہل بیت جیسا دنیا میں کسی کا اہل بیت ہے ہی نہیں۔ پھر آپ کے صحابہ، ان سب کا بھی ادب اور احترام، ان سب سے محبت، اور یہ سب کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور فرمان سمجھتے ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کے بارے میں بھی الگ سے بھی نصیحتیں فرمائیں۔
اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی متعدد مواقع پر آپ نے یہ بات واضح کر دی کہ میرے صحابہ کے بارے میں لوگوں اللہ سے ڈرتے رہنا، اگر ان سے محبت کرو گے تو میری محبت کی وجہ سے محبت ہوگی، اور اگر ان میں سے کسی سے یا ان سے نفرت کرو گے تو وہ نفرت تمہاری ان تک نہیں رہے گی، بلکہ وہ نفرت اس کا مطلب ہے کہ مجھ سے تمہاری نفرت ہے اسی لیے تم ان سے نفرت کرتے ہو۔ کتنا حساس معاملہ ہے، اس لیے ایک مسلمان کو اعتدال کی راہ سے کبھی نہیں ہٹنا چاہیے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے جہاں صحابہ کرام کے تذکرے کرتے ہیں، ان کی عظمت و شان کا ذکر ہوتا ہے، وہیں پر اہل بیت کے تذکرے بھی ہوتے ہیں۔ اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ ابھی جو ابتدا میں نے آیت پڑھی اور ترجمہ بھی عرض کیا، آپ اس آیت کو پڑھیے، 22ویں پارے کی ابتدا ہے، اس سے پہلے والی آیات، بعد والی آیات، اللہ تعالی نے ایک سے زائد مرتبہ یہ بات کہی۔ بات شروع کی تو فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے پیارے نبی اپنی بیویوں سے فرما دیجئے۔ پھر اگلی آیت میں کہا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ پھر 2 آیات کے بعد پھر کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں کائنات میں کوئی عورت بھی تمہارے درجے کی ہے ہی نہیں۔ پھر آگے چل کر تذکرے میں کیا کہا؟ یہ آیت جو ابتدا میں پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہاں پر اللہ تعالی نے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا ذکر کیا، نہ آپ کے نواسوں کا، نہ دامادوں کا، کسی کا ذکر نہیں، خاص ازواج مطہرات کا ذکر۔ اور ان کے ذکر میں کیا کہا؟ اہل البیت، اے نبی کے اہل بیت، نبی کی گھر والیوں، اللہ تعالیٰ تم سے ہر قسم کی گندگی، نجاست، جتنے بھی لوگ اس دور میں یا بعد میں آنے والے تمہارے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کریں گے، اللہ اس سب کو تم سے دور رکھے گا، اور اللہ یطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ تمہیں بالکل پاک اور صاف رکھے گا۔ تمہارا گواہ خود اللہ ہے، تمہاری پاک دامنی کا گواہ اللہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا اہل بیت ازواج مطہرات۔ ہاں، جو اہل بیت میں نہیں آتے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا کر کے اہل بیت میں شامل کروا لیا۔ آپ علیہ السلام بلاتے ہیں اپنی رخت جگر سیدہ فاطمہ کو، ان کے دونوں شہزادوں حسن و حسین کو، اور اپنے داماد حسنین کے ابا اور سیدہ فاطمہ کے شوہر علی رضی اللہ عنہم، 4 افراد۔ آپ نے چادر لے لی اوپر، اور چادر کے نیچے اب یہ 5 لوگ ہیں، اور اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرا اہل بیت ہے، میری بیویوں کو تو اللہ تو نے کہہ دیا اہل بیت، اللہ ان سے محبت، اب میں ان سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، میرا دل یہ ہے، میری خواہش یہ ہے، میری دعا یہ ہے، یا اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما دے۔ پھر ایسا ہی ہوا، اللہ نے ان کو بھی اپنی رحمت کے ساتھ اہل بیت میں شامل فرما لیا۔ پھر جب وہ عیسائی آئے تھے نجران کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں میری باتوں کی سچائی کا یقین نہیں ہے تو پھر آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہمارے بیٹے آئیں گے، تمہارے بھی آئیں، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم خود آ جاتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کر لیتے ہیں۔ ایک طرف
اللہ کے نبی کا گھرانہ، آپ کی ازواج، آپ کے بیٹے نواسے، آپ کے داماد، آپ کی بیٹی یہ ہوں گے، دوسری طرف یہ نجران کے عیسائی آ جائیں، کھلے میدان میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کو ہی بلایا، علی، حسن و حسین، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہم، ان چاروں کو بلا کر سیدہ فاطمہ پیچھے پیچھے چل رہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فاطمہ جو دعا میں نے کرنی ہے نا، تم نے میرے پیچھے رہتے ہوئے تم نے اس پر آمین کہنا ہے۔ وہ تو پھر عیسائی خوف زدہ ہوئے، نہ مباہلہ نہ کرو، اگر واقعتاً یہ نبی سچا ہوا تو پھر ہمارا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس میں بھی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان کو دعا کر کے جب شامل کروا لیا تو پھر اہل بیت کے اندر یہ لوگ شامل ہو گئے۔ اب اہل بیت سبحان اللہ کتنے بلند مقام والے ہیں، کتنے اونچے مقام والے ہیں۔ میں عرض کروں میرے عزیزوں، ایک تعلق کی ساری فضیلت کے لیے کافی ہے کہ علی داماد کن کے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ واہ کیا کہنے ان کی عظمت کے۔ اور حسن و حسین نواسے کن کے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور سیدہ فاطمہ لخت جگر کن کی ہیں؟ بیٹیوں سے محبتیں کرنے والے بخوبی جانتے ہیں باپ کو اپنی بیٹی سے کتنا پیار ہوتا ہے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی لخت جگر سے بے پناہ محبت۔ اسی لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہیں، فتوحات ہوئی اور اب فتوحات کے ضمن کے اندر مال غنیمت آیا، بیت المال میں جمع ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا دیوان بناؤ، رجسٹر بناؤ جس میں سب کا اندراج ہو، ماہانہ وظیفہ جاری ہوگا سب کا، اور اس میں ترتیب لگاؤ۔ دو چیزیں پیش آئی تھی، کہاں ترتیب لگاؤ۔ کاتبین پوچھتے ہیں جناب آغاز کہاں سے کریں؟ آپ سے کریں چونکہ آپ امیر المؤمنین ہیں؟ فرمایا نہیں، عمر کو وہیں رکھو جہاں اللہ نے رکھا ہے۔ شروع کرو اہل بیت سے، نبی کے گھرانے سے۔ واہ عمر تیری عظمت کے کیا کہنے، بولنے والے آج تک بولتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمر کی اہل بیت سے محبت کے کہنے ہی کیا ہیں، کوئی ان کے مقام کو مرتبے کو پہنچ نہیں سکتا اور ان کی کوئی نقل کر ہی نہیں سکتا۔ کہا ابتدا وہاں سے کرو جہاں سے اللہ نے کی ہے، جہاں اللہ کے رسول نے کی ہے۔ سب سے پہلے اہل بیت کے نام لکھو، ان کے ناموں کے بعد پھر قریش کے قبائل کے، ان کے قبیلے کی باری بہت بعد میں آئی۔ کہا چلو اب میرے قبیلے میں میرا نام لکھ دو۔ آج کے حکمران ہوتے تو سب سے پہلے نام ہی اپنا لکھواتے، باقی رہتے ہیں تو رہ جائیں، ہمیں کسی سے کیا لگے، ہمارا نام لکھو۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عدل کی پہچان نام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اس کے بعد وظائف کا اجرا ہوا، وظیفے جاری کرو، فلاں کا اتنا، فلاں کا اتنا۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا نام آیا تو فرمانے لگے ان دونوں شہزادوں کا وظیفہ اہل بدر کے وظیفے کے برابر رکھو۔ بدر میں شرکت کرنے والے حالانکہ یہ دونوں نہیں تھے۔ بڑے سوالوں کے جوابات ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالی بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، حسن و حسین بھی شریک نہیں ہو سکے تھے، لیکن دیکھو آپس کا پیار اور محبت۔ عمر بن خطاب نے کہا حسن و حسین کا وظیفہ کن کے وظیفے کے برابر؟ بدر والوں کے وظیفے کے برابر۔ دونوں شہزادوں کا 5,000 درہم وظیفہ مقرر کر دیا جائے، جتنا ان کے والد محترم کا ہے، علی کا بھی اتنا ہی ہے۔ ایک ہی گھر میں 15,000 درہم وظیفہ جا رہا ہے بیت المال امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی طرف سے۔ ایک بیٹے نے کہا ابا جان آپ امیر المؤمنین ہیں، میں آپ کا شہزادہ ہوں، آپ کا بیٹا ہوں اور اتنے بڑے گھرانے سے تعلق ہے، میرا وظیفہ حسن و حسین کے برابر ہی کر دیں، میرے حالات کا آپ کو پتہ ہی ہے۔
آپ دیکھ ہی رہے ہیں مجھے کتنی ضرورت بھی ہے۔ واہ عمر بن خطاب آپ کے کیا کہنے، فرمانے لگے بیٹا تمہارا وظیفہ کر دیتا ہوں لیکن ایک کام کرو۔ جی ابا جی کیا؟ کہا پہلے حسنین کے نانا جیسا نانا لا کے دکھاؤ، ان کے نانا جیسا تیرا اگر نانا ہو، وہ ہو ہی نہیں سکتا، اگر تو شان میں ان کے برابر ہو جائے تو تیرا وظیفہ بھی تیرا ابا ان کے برابر کر دے گا، اگر یہ نہیں تو حسنین کے ابا جیسا ابا ہی لے آ۔ لوگوں کو تو صرف نفرتیں نظر آتی ہیں نا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، علی کی نفرت عمر سے، عمر کی نفرت علی سے، انہوں نے قبضہ کر لیا، فلاں کر لیا فلاں، وہ ایسے لوگ نہیں تھے۔ کہا بیٹا حسنین کے ابا علی جیسا تو اپنا ابا لے آ، لا پیش کر، اگر اس مقام کا تیرا باپ ہے تو تیرا بھی وظیفہ ان کے برابر ہو جائے گا۔ اگلی بات سن، حسنین کی ماں کا تو تجھے پتا ہے، ہمارے نبی نے کتنی بار کہا تھا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اگر تو حسن و حسین کی ماں جیسی ماں لا دے تو میں تیرا وظیفہ ان کے برابر کر دوں گا۔ جب ان کے برابر تیرا مقام ہی نہیں ہے، مرتبہ ہی نہیں ہے، نہ تیرا باپ ان کے باپ جیسا، نہ تیری ماں ان کی ماں جیسی، نہ تیرا نانا ان کے نانا جیسا، تو تیرا وظیفہ ان کے برابر کہاں سے کر دے۔ یہ دیکھیے جن کو اہل بیت کی عظمت و شان کا اندازہ تھا، پتا تھا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی بے انتہا محبت کرنے والے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی مشیر رہے، وزیر رہے، عمر بن خطاب کے بھی، عثمان کے بھی رضی اللہ تعالی عنہم۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب لوگوں نے ان کو خلیفہ بنانا چاہا تو آپ پڑھیے ذرا تاریخ کی کتابیں، شیعہ سنی تمام مصادر میں دیکھیے، یہ لوگ بھوکے نہیں تھے اقتدار کے، ان لوگوں کو کوئی طلب نہ تھی، بعد میں آنے والوں نے ان کے نام پر اپنی دکانداریاں چمکائیں، لیکن یہ کیسے لوگ تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ مل ہی نہیں رہے، چھپ گئے، اس لیے چھپ گئے کہ میں اقتدار لینا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ ہمارے نبی نے فرما دیا تھا جو اقتدار کی خواہش رکھے گا، طلب رکھے گا اور مانگ کر ڈیمانڈ کر کے لے گا، اللہ پھر اس کی مدد نہیں کرے گا، اور جس کو ذمہ داری دے دی گئی وہ نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد کرے گا۔ ان چیزوں کا ان کو بخوبی علم تھا، اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے وصیت کر رکھی تھی، بہت ساری باتیں بنی ہوئی ہیں، حالانکہ سرے سے وجود ہی کوئی نہیں۔ خم ایک کنویں کا نام ہے، مکہ اور مدینہ کے درمیان جگہ ہے، وہاں پر اس کو کہتے ہیں غدیر خم، یعنی خم کا کنواں کہہ لیجئے، پانی تھا، وہاں پر آپ واپسی پر آپ نے پڑاؤ کیا، تھوڑی دیر کے لیے اسٹے کیا، اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ بعض صحابہ نا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جس طرح دوستوں یاروں میں ہو جاتا ہے، کوئی تھوڑا بہت آگا پیچھا ناراضگی والے معاملات وقتی، آپ نے ان چیزوں کو نوٹ کیا۔ پھر اس وقت آپ علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں اول تا آخر کہیں پر اشارتاً کنایتاً بھی یہ موجود نہیں ہے کہ علی میرا وصی ہے، علی ہی میرے بعد میرا جانشین ہے، میرا خلیفہ ہے۔ وہ تو وہ تھے جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے جانشینوں اور وارثوں کے اندر سیادت، قیادت، امامت، خلافت، حکومت رکھنا گوارا ہی نہیں۔ اس لیے ہر لحاظ سے سوچنا چاہیے، یہ کوئی موروثی چیزیں تھوڑی ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ علیہ السلام سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا، ہم نے پڑاؤ کیا ہوا ہے، کچھ دن کا سٹے تھا خم کے مقام پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے کھڑے ہو کر اللہ ذوالجلال والاکرام کی تعریف توصیف کی۔ مقام کون سا؟ فرماتے ہیں بماء
یدعا خمن بین مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان خم کا مقام تھا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، ووعظ وذکر، واعظ و نصیحت فرمائی، واعظ و نصیحت فرمانے کے بعد ثم قال، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ ہے وہ آپ کا ارشاد جو بیان کرنے لگا ہوں، خم کے مقام پر جو آپ کا خطاب تھا۔ آپ نے فرمایا اما بعد الا ایھا الناس، اس کے بعد خبردار لوگوں غور سے سنو، جتنے لوگ میرے سامنے سارے غور سے سنیں، یہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ سب متوجہ ہوئے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَن يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي، میں ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، میں نے بھی دنیا سے جانا ہے، ممکن ہے کہ جلد ہی میرے رب کا پیغام لانے والا پیغام لے آئے، فَأُجِيبُ، تو میں اس کی آواز پر لبیک کہوں اور دنیا چھوڑ کر چل پڑوں، آخرت کا سفر شروع کر دوں، این ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے یہ وقت جلد آ جائے، لہذا سنو۔ فرمایا آپ نے وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تمہارے اندر دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو انتہائی قیمتی، پائیدار، مضبوط، وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے اولہما کتاب اللہ، ان دونوں میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، قرآن پاک۔ اور قرآن پاک کیا ہے؟ فرمایا آپ نے فیہ الہدی والنور، اس کے اندر ہدایت ہے، اس کے اندر روشنی ہے، تمہارے راستوں کو منور کر دے گی یہ کتاب۔ اگر اس سے رہنمائی لے کر چلو گے کبھی بھی تم اندھیروں میں نہیں بھٹکو گے۔ فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، واستمسکوا بہ، اور اس کے ساتھ چپٹے رہو، یعنی کتاب اللہ کے اوپر، اللہ کی کتاب قرآن پاک پر پوری طرح استقامت کے ساتھ چلتے رہو۔ فرماتے ہیں صحابی رسول فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں بہت مبارا، بڑی ترغیب دی، بڑے فضائل و مناقب بیان کیے۔ ثم قال، اللہ کی کتاب کے تذکرے کے بعد پھر آپ نے دوسری بات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي۔ آپ نے فرمایا دوسری چیز ہے میرے گھر والے، اہل بیت، اور آپ نے سن لیا اہل بیت کون ہیں، اگرچہ اور بھی تفصیل ہے ان کے تعارف میں، بنیادی طور پر آپ کی بیویاں اور یہ چاروں افراد اس گھرانے کے۔ فرمایا دوسری وزنی چیز، پائیدار، مضبوط، جس کی تم نے قدر و قیمت ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنی ہے، وہ ہے میرے اہل بیت۔ پھر کہا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر نصیحت کرتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ پھر دوسری بار یہی کہا میں تمہیں اللہ کو گواہ بنا کر نصیحت کرتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ پھر تیسری مرتبہ یہی جملہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا واسطہ دے کر نصیحت کرتا ہوں۔ بس یہ آپ کا خطبہ مکمل ہو گیا، اور آپ کے خطبے میرے عزیزوں ایسے ہی ہوا کرتے تھے، انتہائی مختصر اور انتہائی جامع۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام ذکر ہوا، نہ کوئی خلافت کے تذکرے، نہ حکومتوں کے تذکرے، کچھ بھی نہیں۔ ان کا تو مقام ہی بڑا بلند ہے، جن کو آخرت کی سرداریاں مل جائیں انہوں نے دنیا کی سرداریوں کو کیا کرنا ہے۔ یہ تو وہ عظیم المرتبہ ہستیاں ہیں۔ سیدہ فاطمہ کون ہے؟ فرمایا یہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت میں جانے والی جتنی بھی عورتیں ہوں گی اول تا آخر ان سب کی سردار فرمایا میری بیٹی فاطمہ ہے۔ حسنین کون ہے؟ فرمایا ہما ریحانتای من الدنیا، دنیا میں تو یہ دونوں میرے پھول ہیں، اور سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت میں جانے والے ہر جوان کے یہ سردار ہیں۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ بے شمار فضائل و مناقب کے حامل،
اور ازواج مطہرات ان کی تو عظمت کے کہنے ہی کیا ہے، قرآن نے کہہ دیا ان جیسی عورتیں دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ اہل بیت، ان کے ساتھ محبت، اللہ کے نبی کا حکم جان کر ان کے ساتھ محبت کرنی ہے، دل و جان سے کرنی ہے۔ لیکن اہل بیت کی محبت میں اتنا غلو نہیں کہ آپ صحابہ کی تنقید شروع کر دیں، یا صحابہ کی محبت کے اندر اتنا آگے بڑھیں کہ اہل بیت کے بارے میں دل میں ملال آ جائے۔ یاد رکھیے یہ مسئلہ ایمان کا ہے۔ یہ محرم کے ایام گزر رہے ہیں، محرم کے ایام کے اندر عموماً صحابہ کرام کے تذکرے، اہل بیت کے تذکرے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک بات تو یہ یاد رکھیے، ان کے آپس کے تنازعات، جھگڑے، مشاجرات، ان میں ہمیں زبان کے اوپر کوئی بات لانے کا ہمارا حق ہی نہیں بنتا۔ فلاں کی فلاں سے لڑائی ہوئی، فلاں کا فلاں سے جھگڑا ہوا، فلاں حق میں تھا، فلاں ناحق تھا۔ یہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور دنیا میں وہ اپنے معاملات کلیئر کر گئے۔ جب انہوں نے ایک دوسرے پر نہ کفر کا فتویٰ لگایا، نہ فسق و فجور کا لگایا، بلکہ آپ علی رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، پڑھیے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پڑھیے، ہر کوئی دوسرے سے دل سے احترام کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں، آج کے دور میں بھی دیکھیں نا، کفر کو جب موقع ملا اس نے مسلمانوں کے درمیان نقب لگا کر لڑائیاں کروائیں، فساد کروائے، دنگے کروائے۔ اور یہودیت کبھی نہیں بھولتی۔ یہودی جو ہے نا، وہ کبھی مسلمانوں کے ہونے والے جو فتوحات ہیں، کامیابیاں ہیں، اور ان کی شکست ہوتی ہے، اس کو کبھی نہیں بھولتے۔ ہمارے نبی کے زمانہ مبارک کے اندر کتنی مرتبہ یہودیوں نے کوشش کی صحابہ کرام کو آپس میں لڑانے کی، کبھی مہاجرین اور انصار کا تنازع کھڑا کرنے کی کوشش، کبھی اوس اور خزرج کی پرانی لڑائیوں کو ہوا دے کر ان کو لڑانے کی کوشش۔ اس لیے اس سازش کو ہمیشہ سمجھا کریں، صحابہ کرام آپس میں دلوں کے بڑے ہی صاف ستھرے، اہل بیت صحابہ سے محبت کرنے والے، صحابہ اہل بیت سے محبت کرنے والے۔ دوسرا اہمیت کا معاملہ، وہ اس ماہ محرم کے اندر عموماً شہادت حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، اور بڑا ہی مبالغہ آرائی کے انداز میں بہت ساری من گھڑت قسم کی چیزوں کو ایڈ کر کے، جن کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور الزام سارا مسلمانوں پر دھر دیا جاتا ہے۔ نہیں میرے عزیزوں، میں ایک بات عرض کرتا ہوں آپ سے، ہم یہ کہتے ہیں ابتدا کہاں سے ہوئی؟ مصلی رسول کی حرمت پامال ہوئی، ممبر رسول کی حرمت پامال ہوئی، مسجد نبوی کی حرمت، مدینہ منورہ کی حرمت پامال ہوئی۔ کب؟ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر فجر کی نماز کے وقت قاتلانہ حملہ ہوا۔ آج وہاں پر مدینہ کی حدود میں کہہ لیں یا سراؤنڈنگ میں کہہ لیں، حالانکہ اس کی جو چار دیواری ہے نا جہاں پر نماز ہوتی ہے، امام سے اگلی جانب آ کر وہ پروٹوکول کی گاڑیاں کھڑی ہوئی، سارے مسلمانوں نے ادم مچا رکھا ہے۔ لو جی مسجد نبوی کا تقدس پامال ہو گیا۔ چلو یہ اپنی اپنی جگہ پر باتیں ہیں، ہم یہاں دیکھیں ابتدا کہاں سے ہوئی۔ یہاں تو ممبر رسول کا تقدس پامال ہوا۔ ابو لؤلؤ فیروز جس نے یہ قاتلانہ حملہ کیا، اسی لیے ہم کہتے ہیں آئیے ہم سب مسلمان ہیں، ہم یہ کہیں جس نے ممبر رسول، محراب رسول، مصلی رسول، مسجد رسول، اس کی حرمت کو پامال کیا، خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور جس ملعون نے یا جن ملعونوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھرانے کے افراد کو شہید کیا کربلا کے اندر، ان سب پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ ہمارے دل میں کسی کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے، جو ان کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، ہم اس کے نہیں ہیں۔ بات تو حق سچ کی ہونی چاہیے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو جتنے قاتلین ہیں ان پر لعنت کیوں نہیں ہوتی؟ ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو، جنہوں نے مدینہ منورہ کے تقدس کو پامال کیا۔
بات یہ ہے کہ ایک کا تذکرہ آپ کریں اور دوسرے کی آپ تنقیص کریں، یہ زیب نہیں دیتا۔ عدل انصاف کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ یہ واقعات اسلامی تاریخ کے اندر واقعی بڑے خوفناک ہیں، لیکن آپ دیکھیے پیچھے ساری کی ساری سازش دشمنان اسلام کی تھی۔ انہوں نے کسی نہ کسی رنگ کے اندر مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف صف آرا کر دیا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ ان ہستیوں کا اس کے اندر بالکل کوئی قصور نہیں۔ یہ پاک باز ہے، یہ عظیم المرتبت ہے۔ آپ قرآن پاک کی آیات پڑھیے، اللہ نے کہا جو پہلے سبقت لے گئے مہاجرین ہیں، انصار ہیں، بعد میں آنے والے، نیکی میں ان کے نقش قدم پر چلنے والے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اب جس سے اللہ راضی ہو جائے ساری دنیا بھی اس سے ناراض ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالی حق بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد۔ پیارے بھائیوں، محرم الحرام یہ پہلا اسلامی مہینہ کہ جس سے اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی یا ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے، یہ گزر رہا ہے۔ اس کی اللہ کے ہاں اس لحاظ سے بہت فضیلت ہے کہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے سب سے افضل ہیں تو وہ یہ اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، افضل روزے رمضان کے بعد وہ اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ اب یہ اللہ کا مہینہ ہے، ابتدا سے ایسا چلا آ رہا اور شروع سے لوگ اس کا احترام کرتے ہیں۔ اس کے احترام میں یا اللہ کا مہینہ ہونے میں واقعہ کربلا کا کوئی تعلق نہیں۔ کربلا کا واقعہ اس مہینے میں پیش آیا، بس یہ بات ہے۔ باقی اس کا احترام اس مناسبت سے کہ واقعہ کربلا ہوا ہے لہذا اس مہینے میں خوشی نہیں کرنی، فلاں نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، شادی نہیں کرنی، ساری چیزوں کو بین کر دیا جاتا ہے۔ اس کا دور کا بھی شریعت سے تعلق نہیں۔ لوگوں نے چیزیں بنا رکھی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ساری چیزوں کی نفی کر دی۔ شوال کے مہینے کے متعلق عرب میں بات پائی جاتی تھی، اس مہینے میں شادی نہیں کرنی، فلاں نہیں۔ آپ نے شوال کے مہینے میں شادی کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور ان کی رخصتی بھی شوال کے مہینے میں کی۔ اب اندازہ کر لیجئے، اب ہمارے توہمات کی شکار یہ قوم ہے۔ بہرحال کرنے والا کام اس مہینے میں کیا ہے؟ سب سے زیادہ روزے رکھے جائیں۔ بدقسمتی آج مسلمانوں کی، جس مہینے میں سب سے زیادہ نفلی روزے رکھنے ہیں افضل ہے، اس مہینے میں نیازیں چل رہی ہیں، دیگیں پک رہی ہیں، سبیلیں لگ رہی ہیں، کسی کی توجہ ہی نہیں ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھ کر افضل روزوں کا ہم اجر پائیں۔ اس کے بعد میرے عزیزوں 10 محرم کا روزہ، 10 محرم کو کہتے ہیں عاشورہ، یہ شروع سے چلا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی تھا، یہودی روزہ رکھتے تھے۔ آپ مدینہ آئے، آپ نے پوچھا ہم تو روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا، یہودی کیوں رکھتے ہیں؟
کہا جی 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، ہم شکریہ کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا تعلق موسیٰ سے زیادہ ہے اور میری امت کا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے، لہذا ہم نے 10 محرم کا تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ لیکن فرمایا خالف الیہود، میری امت کے لوگوں تم نے یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، صوموا التاسع والعاشر، تم یہ کرو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو۔ اصل ہے 10 محرم کا، 9 کا اس لیے جوڑنا ہے ساتھ تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ بعض حدیث میں اگر 9 کا چلو نہیں رکھ پائے، ایک دن پہلے کا رکھ لو یا ایک دن بعد کا، صرف 10 محرم کا نہیں۔ تو اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم نے اللہ کی توفیق سے 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ پر یقین ہے اس ایک روزہ رکھنے سے اللہ تعالی گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لہذا یہ موقع آ رہا ہے، 10 محرم میرا خیال ہے بدھ کو ہے، لہذا بدھ کو اور اس سے پہلے منگل کو یعنی 9 اور 10 محرم کو انشاءاللہ روزہ رکھیے، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھ کر افضل روزوں کا ثواب کمائیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنا فضل فرمائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المسلمین المستضعفین فی غزہ وفی فلسطین وفي كل مكان، اللهم عليك بأعدائك وأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم آمنا في وطننا وسائر بلاد المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔